ان اکرمکم عنداللہ اتقاکم آپ کے سامنے گزشتہ خطبات میں رکھ دیا. حج کے موقع پہ رسول اللہ یہ نسب حسب نسب کو مٹا رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کے گھر والوں کی فضیلت نہیں ہے. یہ جو باتیں ہیں حسب نسب کی فضیلت نہیں ہے، وہ ابو لہب چچا بھی ہو متقی نہیں ہے، لیکن جو متقی ہیں، میں اس کی ایک مثال لے کے آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں. ایک رسول اللہ کے اہل بیت میں سے ہے اور ایک رسول اللہ کے اہل بیت میں سے نہیں ہے. اہل بیت میں سے نہ ہونے والا زیادہ متقی ہے، اس کی زیادہ فضیلت. لیکن اگر دونوں برابر کے مسلمان ہیں تو پھر فضیلت رسول اللہ کے گھر والوں کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے آخر میں یہ بات بھی کہی تھی، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت. اس بھاری چیز سے مراد یہ ہے کہ ان کے بوجھ کو بھاری ہونے سے مراد، اور اس حدیث کے بھی لوگوں نے عجیب و غریب ترجمے کر دی، مراد یہ ہے کہ ان کا عزت احترام وقار ملحوظ خاطر رکھنا یہ بڑی بھاری چیزیں ہیں. اگر ان کی توہین تحقیر استہزاء کر دیا تو اس کا بار تمہارے پہ پڑ جائے گا. اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، رسول اللہ کے خانوادے سے محبت کرنا، اور ہمارے ہاں تو رسول اللہ کے اہل بیت میں بیویاں شامل ہیں، اور رسول اللہ کی یہ جو وصیت ہے کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اہل بیت کے بارے میں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں اہل بیت کے بارے میں، اذکرکم تمہیں یاد دلاتا ہوں اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف. تو اس میں کیا بیویاں شامل نہیں ہیں؟ شامل ہے. جب بیویاں شامل ہیں تو ہمارے پہ یہ اعتراض کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جھوٹ بولا جاتا ہے جی اہل بیت کی. ہم آپ کے سامنے یہ حدیث رکھ رہے ہیں کہ علی سے محبت کرنے والا مومن ہے، علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے. آپ نے معاشرے کے اندر صرف فرقہ وریت کو پھیلانے کے لیے یہ باتیں مشہور کی ہوئی.